محمد المصطفى والمرتضى واجتبى واصطفى وارتضى صلى الله عليه وسلم عدد كل شيء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، معزز مکرم محترم واجب الاحترام سامعین عظام، بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح کلام اللہ کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے. تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے کا یہ آخری عشرہ ہے. رمضان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. صرف میں 2 معانی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ رمضان کو اللہ کریم نے، پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیوں کیا ہے. اللہ کریم نے روزے کو فرض کیوں کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کے روزے رکھنے سے یا نہ رکھنے سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. اگر ساری دنیا لاعیاذ باللہ نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ساتھی تھوڑا قریب آ جائیں، بات میری سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا ذرا قریب آ جائیں، بس تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کا، زیادہ ٹائم نہیں لینا، بس تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو بات لمبی سمجھانی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت زیادہ نہیں ہوتی. اگر کوئی نہ رکھے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ نے کیوں روزے فرض کیے؟ بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے. خالق اور مخلوق کا ایک اہم تعلق چلتا آ رہا ہے. جس وقت مخلوق کا تعلق کمزور ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فوری رمضان کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ تعلق دوبارہ مضبوط ہو جائے. بس یہ ایک مین وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے فرض کیے، تاکہ خالق اور مخلوق کا تعلق مضبوط ہو جائے. وہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین وسلسلت الشیاطین، بڑے بڑے شیاطین کو اللہ تعالیٰ لوہے کی زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. جس وقت وہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، ایک دفعہ مضبوط ہو جائے پھر 11 مہینے اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کو سال کے بعد مقرر کیا. یہ مہینہ ہے مخلوق اور خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا. جس کو رمضان کا مہینہ ملے پھر وہ مضبوط نہ کرے تو پھر وہ انسان اپنی عقل پہ ماتم کر کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ رمض، ابھی جو موسم ہے، موسم بہار سے پہلے جو بارش نازل ہوتی ہے نا، اس بارش کو کہا جاتا ہے رمضان، جس سے ہے رمضان. وہ بارش کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ موسم بہار سے پہلے اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں بارش کو؟ اس لیے تاکہ جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی عمارتیں ہیں، بڑے بڑی چیزیں ہیں، وہ دھل کے صاف ستھری ہو کے شفاف ہو جائیں. درختوں کے پتے جب دھل جاتے ہیں تو آدمی کو دور سے وہ مناظر طبعی خوبصورت جمال درختوں کا اس کو دور سے نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بارش کو بھیج دیتے ہیں. وہ بارش درختوں کے پتوں کو دھو کے بالکل صاف کر دیتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے بارش کو رمضان، اس سے ہے رمضان. فرمایا جس طرح وہ بارش درختوں کے پتوں کو میل کچیل سے صاف کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ انسان کے جسموں کے اوپر گناہوں کو میل کچیل کے صاف کر دیتا ہے. دوسری وجہ، رمضان کہا لفظ بنا ہے رمز سے. رمز اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اس ملائم پتھر کو کہا جاتا ہے جس پتھر کے اوپر آدمی پاؤں رکھے تو آدمی کا پاؤں جل جائے، پاؤں رکھے تو آدمی کا پاؤں
جل جائے، اس کو کہا جاتا ہے رمز، اسی سے ہے رمضان۔ جس طرح وہ گرم پتھر پاؤں کو جلا دیتا ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ انسانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پہ رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ عربی میں جتنے بھی مہینے ہیں نا، وہ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے، ہر مہینے کو کسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ جیسے قمری جو شمسی سال ہے نا، ان کی وجوہات نہیں ہے، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل جو ہے، یہ کسی وجہ سے آ کے نہیں رکھی گئی، یہ موسمیات کے حساب سے لوگوں نے کچھ رکھے ہیں۔ لیکن جو قمری مہینے ہیں، 12 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ ہر ایک مہینہ کسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ رمضان کا نام اسی وجہ سے آ کے رمضان رکھا گیا، یہ دو وجوہات ہیں۔ اب رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ایک بڑا درس ملتا ہے صبر کا۔ رمضان میں جو بڑا درس ملتا ہے صبر کا۔ آپ نے صبر کا کیا سمجھا ہے؟ صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ 3 قسم کا صبر ہوتا ہے۔ صبر کا لغت میں معنی ہوتا ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روک کے رکھنا، اپنے نفس کو منع۔ کب 3 چیزوں کے اوپر صبر کر، اور قرآن مقدس اٹھا کے دیکھو، 90 مقامات میں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی معمولی چیز ہوتی تو اللہ ایک دفعہ ذکر کر دیتا، لیکن قرآن میں جو ایک دفعہ بھی آ جائے وہ کبھی معمولی نہیں ہوتی۔ کثرت التعداد فی القرآن، قرآن میں 90 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ کوئی معمولی چیز تھی؟ تو روزہ نام ہے صبر کا۔ اب صبر کیا ہے؟ بس اس صبر کو سمجھنا، صبر ہوتا ہے 3 چیزیں: اطاعات پہ صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا، مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ سمجھ آئی؟ الصبر علی الطاعات، الصبر عن المعاصی، الصبر علی الابتلاءات۔ اطاعات پہ، نیکی کے کاموں پہ اپنے نفس کو روکنے کا نام صبر ہے۔ گناہوں سے بچ جانے میں، گناہ والے علاقے میں نہ جانے کا نام صبر ہے۔ اس نے اپنے نفس کو روک لیا، یہ صبر ہے۔ تیسری قسم صبر کی، جو بھی مصیبت آئے اس پہ اپنے نفس کو روک، اللہ تعالیٰ کا شکوہ شکایت نہ کر، یہ صبر ہے۔ اب پھر بڑی 2 قسمیں ہیں صبر کی، ایک ہوتا ہے صبر، دوسرا ہوتا ہے صبر جمیل۔ اردو میں بڑا معنی آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے۔ اس صبر کرنے کی 2 ہی صورتیں ہیں دنیا میں، سمجھدار آدمیوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں صبر کی۔ کیا؟ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے، جو چیز تمہیں پسند نہیں اس کو برداشت کر، جو تمہیں پسند ہے اس کا انتظار کر۔ یہ 2 ہی صورتیں ہیں پوری دنیا میں صبر کی۔ جو چیز تمہیں پسند نہیں اس کو برداشت کر، جو تمہیں پسند ہے اس کا انتظار کر۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس کو نہیں آئی، سمجھ آئی بات کی؟ یہ بڑی اہم بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے اس کو برداشت کر، جو تمہیں پسند ہے اس کا انتظار کر، یہ صبر ہے۔ کسی آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کی والدہ دنیا سے چلی جائے؟ پسند ہے کسی کو؟ اگر چلی گئی تو برداشت کر۔ کسی کو پسند نہیں کہ اس کا باپ دنیا سے چلا جائے، چلا گیا، برداشت کر۔ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، چلا گیا، برداشت کر۔ کسی کو پتہ نہیں اس کے بھائی بہن جدا ہونے والے ہیں، اگر چلے گئے برداشت کر۔ جو چیز تجھے پسند نہیں پسند ہے اس کا انتظار کر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت تم سے لی ہے نا، اس کو برداشت کر۔ پھر کیا کر؟ انتظار کر، اس ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے تجھے ضرور 2 نعمتیں عطا کرے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی مولوی پیر کی بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب 2 قسم کا صبر بڑا، یہ 2 صورتیں ہیں صبر کرنے کی۔ ایک ہوتا ہے صبر کرنا اور ایک ہوتا ہے صبر کا ہونا۔ کرنے اور ہونے میں فرق کیا ہے؟
کرنا جو صبر کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پہلے صدمے کے اوپر آدمی صبر کر جائے۔ ہونے کا مطلب ہے بعد میں تو آدمی کو کچھ ایام گزر جائیں، بعد میں تو خود میں صبر آ جاتا ہے، بعد میں صبر ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے پہلے صدمے پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اصل میں صبر کیا ہے؟ پہلے صدمے کے اوپر اپنے نفس کو روک لے، یہ صبر ہے۔ پہلے آدمی صبر کرتا ہے، بعد میں صبر ہوتا ہے۔ کرنے اور ہونے میں فرق کیا ہے؟ اگر تو صبر کرے گا تو تیرے لیے قرآن مقدس نے 7 بڑے انعامات ذکر، اور زیادہ انعامات ہیں لیکن ابھی ٹائم کم ہے اس لیے میں آپ کو 7 انعامات بتاؤں گا جو بڑے بڑے 7 انعامات ہیں۔ ویسے قرآن مقدس میں 13 قسم کے انعامات موجود ہیں۔ جو آدمی صبر کرے اس کے لیے 7 بڑے انعامات ہیں۔ اب صبر کو سمجھ گئے، 2 قسم کا صبر، ایک ہے صبر اور ایک ہے صبر جمیل۔ اب صبر اور صبر جمیل میں کیا فرق ہے؟ قرآن میں دونوں قسم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 کو حکم دیا صبر کرو، بعد میں پھر صبر جمیل کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دوسرے مقام پہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تیسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ چوتھے مقام پہ فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ پانچویں مقام پہ فرمایا فَاصْبِرْ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ۔ چھٹے مقام پہ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ ساتویں مقام پہ فرمایا میرا پیغمبر فَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ دسویں مقام پہ فرمایا فَاصْبِرْ عَلَى مَا۔ پورے قرآن میں 90 مقامات کے اوپر ہے جہاں پہ صبر کا ذکر ہے۔ اب پیغمبر کو پہلے حکم دیا، فرمایا اپنے امتیوں کو حکم دے میرے پیغمبر صبر کرنے کا۔ کس چیز کے اوپر صبر کریں؟ جو اللہ نے حکم دیا اس کے کرنے کے اوپر اپنے نفس کو روک دے، بس اس میں طریقہ دیکھ محمد کا، حکم اللہ کا اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس وہی کام کر جو پیغمبر نے کیا ہے، اس کے اوپر اپنے نفس کو روک دے۔ جس سے محمد نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جا، گناہ والے کاموں سے اپنے نفس کو روک کے رکھ، یہ صبر ہے۔ تیسری قسم، جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے اس مصیبت کے اوپر پھر صبر کر کے رہے۔ اب 2 قسم کا صبر، صبر اور صبر جمیل۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو مصیبت پہنچی، اس نے دل میں برداشت کر لیا لیکن زبان سے کچھ کلمات کہہ دیے، زبان سے کچھ کلمات کہہ دیے، یا پھر زبان اس نے خاموش کر لی، دل میں اس کو بہت زیادہ غم آیا اور شکوے شکایت اس نے شروع کر دی، یہ ہوتا ہے صبر، نفس کو روک لینا۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ صبر جمیل ہوتا ہے کہ تو اپنے دل سے بھی برداشت کر اور اپنی زبان کو بھی روک اور اپنے دل کو بھی روک۔ جہاں پہ تیری زبان اور تیرا دل اتفق لسانک مع قلبک، تیرا زبان تیرے دل سے مل جائے، نہ تیرے دل میں غم حد سے بڑھے نہ تیری زبان سے شکوہ نکلے، اس کو کہا جاتا ہے صبر جمیل۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا نا، فصبر جمیل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یعقوب پیغمبر نے صبر کیا، 40 سال کی جدائی تو لیکن کسی بندے نے یعقوب پیغمبر کا آنسو آنکھ سے باہر گرتے نہیں دیکھا، اندر اندر آنسو چلتے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ہمارے یعقوب پیغمبر کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی۔ اگر آنکھ کا آنسو باہر نکل جائے تو آنکھ سفید نہیں ہوتی، اگر آنسو رکا رہے اندر پھر آنکھ سفید ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے اشارہ دیا تو آخر میں اللہ نے نتیجہ کیا نکالا؟ فصبر جمیل، ہمارے یعقوب پیغمبر نے صبر کیا، جمیل صبر۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا. سورۃ معارج یہ سورۃ یوسف کی آیت ہے. آگے سورۃ معارج 29واں سپارہ اللہ کریم نے پیغمبر کو حکم دیا فاصبر صبرا جمیلا. میرے پیغمبر پہلے ابتدا میں حکم صبر کا، پھر اللہ کریم نے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا. میرے پیغمبر جمیل صبر کرو، نہ تو زبان سے شکوہ نکلے نہ دل میں غم آئے. زبان اور دل دونوں کو روک. یہ لوگ بھی آ گئے کہنے لگے تو اپنے نفس کا مالک ہے، اگر تو نے ہجرت کرنی ہے تو تو ہجرت کر سکتا ہے. یہ جو عورت ہے ہند بنت ابی امیہ، یہ بنو مغیرہ کی لڑکی ہے، تو بنی اسد کا ہے، تمہیں اجازت ہے ہجرت کرنے کی، ہم اپنی لڑکی کو تیرے ساتھ ہجرت کی اجازت دے سکتے. مسئلہ بن گیا. اب کیسے؟ ایک خامد بیوی اور ایک معصوم چھوٹا لڑکا ہے. اب خامد کیسے جائے؟ اب یہاں پہ معنی آپ کو سمجھ آئے گا صبر کا. اب انہوں نے کہا ہماری بنو امیہ کی لڑکی ہم نہیں جانے دیتے، تو ہجرت کرنی ہے تو کر جا، ہم اپنی لڑکی کو اجازت نہیں دیتے، نہ لڑکی کو اور نہ چھوٹے لڑکے. اب بڑا معاملہ ہوا، باہر کیف انہوں نے اجازت نہیں دی، اور حضرت ابو سلمہ جو ہیں بنو اسد کے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہاں پہ صبر آپ کو سمجھ آئے گا. انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ ہجرت کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. اب میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، بیٹے کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، محمد کریم کے ایک کلمے کے اوپر میں قربان کر سکتا ہوں ہر چیز کو. اب صبر کیا، بیوی کو بھی چھوڑا، بیٹے کو بھی چھوڑ کے سیدھا مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. ابو سلمہ جو ہیں اب وہ مدینے چلے گئے. اب جو عورت لڑکی ہے وہ وہاں پہ اپنے معصوم بچے کو لے کے کھڑی ہے ابتح کے مقام کے اوپر نا. اب جس وقت خامد کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ بنو مغیرہ نے اجازت اپنی لڑکی کو نہیں دی، ہمارا آدمی چلا گیا، انہوں نے آ کے حملہ کیا. انہوں نے کہا یہ جو لڑکا ہے نا سلمہ، چھوٹا لڑکا، یہ عورت کا نہیں، یہ لڑکا باپ کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ لڑکا ہم لے کے جائیں گے، اگر تو نے بنو اسد والوں کو کہا، بنو مغیرہ والوں کو، اگر تو نے اجازت ہماری لڑکی کو نہیں جانے دیا تو یہ لڑکا ابو سلمہ کا ہے، یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے. اب سب لوگ جو ہیں آپس میں جدا ہو گئے. لڑکی بنو امیہ والے خود لے گئے، لڑکا بنو اسد والے لے گئے، اور خامد جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. اب دیکھو تینوں خامد بیوی بیٹا جدا ہو گئے. خامد مدینہ، بیوی جو ہے وہ اپنے میکے گھر میں، اور جو وہ چھوٹا معصوم لڑکا ہے وہ اپنے ددیال کے گھر میں. وہ بنو اسد والے اس کو اٹھا کے لے گئے. اب وہ عورت جو ہے ہند بنت ابی امیہ وہ کیا کہتی ہے؟ فَفُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي وَبَيْنَ ابْنِي. ابھی ہمیں دین توحید کی خاطر، اللہ کریم کی وحدانیت کی خاطر میرا خامد بھی مجھ سے جدا، میرا چھوٹا معصوم بچہ بھی مجھ سے جدا ہے. خامد بیوی سے جدا، بیوی خامد سے جدا، بیٹا ماں سے جدا، ماں بیٹے سے جدا ہے. یہ سارے لوگ صبر کر رہے ہیں اللہ کریم کے حکم کی خاطر. الصبر علی الطاعات کہ اللہ کی کریم نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو ڈٹ جا، اپنے جسم کو روک دے. ساری دنیا کی مخالفت برداشت کی ہے لیکن اللہ کے توحید کو چھوڑا نہیں ہے. اب کہتی ہے اب میں تو بڑی پریشان ہو گئی، میرا خامد مدینے چلا گیا، بیٹا بنو اسد والوں کے پاس چلا گیا، میں دوسری طرف چلی گئی، اب سب لوگ جدا ہو گئے. تو ہند بنت ابی امیہ کہتی ہے کہ ہر روز صبح کے ٹائم پہ میں ابتح کے مقام پہ آ کے پہنچ جاتی، اس جگہ کے اوپر جہاں پہ میرا خامد بھی جدا ہوا ہے، میرا بیٹا بھی جدا ہوا ہے. اس جگہ کے اوپر آ کے کسی بندے کو دکھایا نہیں ہے، میں بڑا دوپٹہ اوڑھ کے اس مقام کے اوپر آ کے بیٹھ کے وضو کر کے اللہ کریم کے سامنے سجدہ ریزیاں شروع کر دیتی. اللہ تیری توحید کی وجہ سے ہمیں غم پہنچا ہے، ہم ہر مخالفت کو برداشت کریں گے اللہ، لیکن میرا آنکھ کا
کا آنسو باہر نکلتا کو بندہ نہیں دیکھے گا، یہ آنسو صرف اللہ میں تیرے سامنے نکالتی ہوں، تو میری مدد کر، میرا صبر ہے کہ میں نے برداشت کیا ہے، جدا میرا خامد بھی جدا ہے، بیٹا بھی جدا ہے، پورا سال وہ ہند بنت ابی امیہ اس ابتہ کے مقام پہ صبح پہنچ جاتی ہے، سارا دن اسی مقام پہ عبادت کرتی ہے، اللہ کریم کی عبادت کر کے شام کو واپس گھر میں لوٹ جاتی ہے، کہتی ہے مر بسنۃ، پورا سال گزر گیا، ایک سال گزر گیا، خامد جدا، بیٹا جدا، بیوی جدا ہے۔ یہ ان لوگوں کو محسوس ہوتا ہے جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، سننے سے آدمی وہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ وہ بیتتی ہے نا معاملہ، اس کو وہ غم اور تکلیف کا اصل پتہ چلتا ہے۔ سال گزر گیا، کہتی ہے ایک دن فجاء بنی عبد فجاء من بنی امی من بنی المغیرۃ، ایک سال کے بعد میرے چچا زاد بھائی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے میرا دوپٹہ دیکھ کے مجھے پہچان کے مجھے کہنے لگا او میرے چچا کی لڑکی، ابھی تک بنو مغیرہ والوں نے تیرے اوپر رحم نہیں کیا۔ وہ کہتی ہے واللہ ما فی احد من العرب یرحمنی، او میرا بھائی عربوں میں نے تو کوئی بندہ نہیں دیکھا جو اس علاقے میں میرے اوپر رحم کرے، آج سال گزر گیا، میں نے خامد کی خبر بھی کوئی نہیں، معصوم بیٹے کی خبر بھی کوئی نہیں، میں تو اللہ کریم کے سامنے دعا کرتی ہوں، آج تک تو میرا معاملہ حل نہیں ہوا۔ وہ بنو عبد الدار کا آدمی سیدھا جاتا ہے بنو مغیرہ والوں کے پاس، جا کے کہتا ہے الا ترحمون علی ہذہ المسکینہ، او خدا سے ڈرو، اس مسکین عورت کے اوپر ابھی بھی تم رحم نہیں کرو گے، ففرقتم بینہا وبین زوجہا وبین ابنہا، سال گزر گیا، تو نے خامد کو بیوی سے جدا کیا ہے، بیوی کو خامد سے جدا کیا ہے، بیٹے کو ماں سے جدا کیا ہے، ماں کو خامد سے جدا کیا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کیا، باپ الگ گئے، ماں الگ گئے، بیٹا الگ گئے، الا تخرجون من هذه المسکینہ، او کوئی رحم کرو اس مسکین عورت کے اوپر۔ اس نے آ کے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، الہبی لحقی الی زوجک، جا تمہیں اجازت ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اگر تو جانا چاہتی ہے مدینہ میں چلی جا، ادھر بنو اسد والوں کو جا کے اس نے بتایا، انہوں نے وہ لڑکا بھی واپس کیا ہے، ابھی یہ ہند بنت ابی امیہ کے پاس لڑکا پہنچ گیا۔ وہ ابھی دیکھنا ذرا صبر کا اللہ کریم کیسے جو ہے اجر دیتے ہیں، 7 قسم کے اجر قرآن پاک نے ذکر کیے۔ پہلا اجر کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے جنت کی، ایک اجر۔ دوسری چیز فرمایا فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ان ذالک من عزم الامور، سورۃ لقمان ہے، فرمایا صبر کرنا یہ اونچا کام ہے، یہ کوئی معمولی کام ان ذالک، سورۃ لقمان کا آخری رکوع اٹھا کے دیکھو، حضرت لقمان نے بیٹے کو جو نصیحت کی، واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑا اونچا کام ہے صبر کرنا، معمولی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک نے خود ذکر کر دیا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ صبر کرنا اونچا کام ہے، دوسری چیز صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، تیسری چیز اللہ کریم نے پیغمبر کو حکم دیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے پیغمبر صبر کر، یہ صبر کرنا وہ اولو العزم انبیاء کا شیوا ہے۔ پتہ ہے اولو العزم انبیاء کون ہیں؟ وہ 5 انبیاء جو اولو العزم ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم پیغمبر ہے۔ فرمایا یہ صبر کرنا اولو العزم انبیاء کا کیا ہے؟ شیوا ہے۔ اب کتنے انعامات؟ پہلی چیز کہ یہ اونچا کام ہے، دوسری چیز جنت کی بشارت ہے، تیسری چیز یہ انبیاء کا شیوا ہے، چوتھی چیز فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہ صبر کریں، کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو دنیا کی پرواہ ہو سکتی؟ قرآن نے کیا ذکر کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو دنیا کا کوئی غم ہو سکتا؟ دنیا اس کو تکلیف دینا چاہتے تو دے سکتے. اللہ کی معیت معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا معیت کا ہونا یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. پانچواں انعام کیا ہے؟ قرآن دیکھ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پانچواں انعام کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. سورۃ انفال ہے. يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اللہ کریم صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آخری چیز کیا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہر ایک نیکی کا اجر حساب میں آنے والا ہے، لیکن صبر کا اجر بغیر حساب، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اب جس وقت اس عورت کو لڑکا مل گیا، یہ لے کے تیار ہو گئی واپس مدینہ جانے کے لیے. کتنا ٹائم باقی ہے؟ بس 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. یہ جانے لگی، اونٹ کے اوپر سوار ہو کے جانے لگی مدینہ کی طرف. ماں اور بیٹا دونوں جس وقت حرم کی حدود سے باہر نکلے، مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکلے، تنعیم کے مقام پہ پہنچے، جہاں سے آج کل لوگ جو ہے مکہ سے احرام باندھتے ہیں. تنعیم مسجد عائشہ وہاں پہ. اس مقام پہ پہنچی یہ ہند بنت ابی امیہ اور ان کے ساتھ لڑکا ہے. تو وہاں پہ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا وہ عبدالدار کے درمیان ان کی مواخات تھی. انہوں نے کہا یا بنت ابی امیہ این تذهبین. او بنی امیہ کی لڑکی کدھر جاتی ہے؟ کہتی ہے زوجی فی المدینۃ انی ارید ان اسافر الی المدینۃ لکی التقی بزوجی. میرا ارادہ ہے مدینہ کی طرف جانے کے لیے، اس لیے کہ میرا خامد وہاں پہ موجود ہے. عثمان ابن طلحہ فرماتے ہیں واللہ ما اترکک، اللہ کی قسم اکیلی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. میں تیرا بھائی ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتے کہ 470 کلومیٹر کا سفر تو اکیلی اونٹ کے اوپر سواری کرے. اندھیری رات میں دن میں میری غیرت اجازت نہیں دیتی. میں تمہیں خود پہنچا کے آؤں گا. فاخذ بخطام بعیری. اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے پیدل چلنا شروع کر دیا. یہ معاملہ سارا صبر کا چل رہا ہے. جو صبر کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آخر میں؟ وہ کہتے ہیں لگام پکڑ کے چلتا رہا راستے میں. فاناخ بعیری. میرے اونٹ کو جہاں پہ بٹھاتے، اونٹ کو بٹھا کے خود جا کے دور درخت کے نیچے بیٹھ جاتے. اللہ کی قسم مکہ سے مدینہ کے پورے راستے میں عثمان ابن طلحہ نے ما ینظر الی بنظرۃ واحدۃ. اللہ کی قسم پورے راستے میں عثمان ابن طلحہ نے ایک دفعہ بھی نظر میری طرف کر کے دیکھا. کہتی ہے ما صحبت من العرب اکرم من عثمان. او لوگو اللہ کی قسم عربوں میں نے عثمان سے بڑھ کے حیا والا بندہ نہیں کو دیکھا. لمبا سفر کر کے خود پیدل چلتا رہا. اوف ابن عمرو ابن اوف کے محلے میں جس وقت پہنچنے لگے قباء والے علاقے میں، وہاں پہ پہنچ گئے تو وہ عثمان ابن طلحہ کہتا ہے ہذہ قریۃ عمرو ابن عوف وَإِنَّمَا زَوْجُكَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. کہنے لگا یہ قباء والا محلہ عمرو ابن عوف کا علاقہ ہے. نہیں پہنچے تھے. فرمایا یہاں پہ تیرا خامد موجود ہے. ادھر سے کہتے ہیں میرا خامد نکل آیا. دخلتها ببرکۃ اللہ وبرحمت اللہ تعالی. اللہ کریم کی رحمت سے خامد بھی مل گیا، بیٹا بھی مل گیا، سب کو اللہ کریم نے دوبارہ جمع کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ سارا فائدہ ہے صبر کا. پھر یہاں پہ بس نہیں ہے. فرمایا 1 سال گزر گیا.
بدر والا موقع آتا ہے، میرا خامند بدر والے غزوے میں چلا گیا، جس وقت بدر میں شریک ہوئے تو وہاں پہ اللہ کریم نے میرے خامند کو شہادت دی ہے، وہاں پہ شہید ہو گیا۔ پھر میں دعا کرنے لگی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے میں اس کے اوپر صبر کروں گی، مجھے تو اس کی جزا اچھی دے۔ اب دیکھو کہنے لگی فجلست وتفکرت، میں سوچنے لگی بیٹھ کے کہ میرے خامند سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور میں جمع نہیں ہوتی۔ کیا؟ پہلی چیز کیا ہے کہ میرا خامند صحابی ہے، وہ صحابی ہے محمد کا، معمولی آدمی نہیں، اس کے پاس شرف ہے صحبت نبوت کا۔ فرمایا ایک چیز۔ دوسری کہ میرے خامند نے 2 مقامات پہ ہجرت کی ہے، تو جو ایک دفعہ ہجرت کرے اللہ تعالیٰ صاحب کا سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ میرے خامند نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ تیسری چیز کہ وہ بدر میں شریک ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بدر میں شریک ہوئے میں نے جنت کو ان کے اوپر واجب کر دی، اطلع علی اہل بدر فقد وجبت لہم الجنہ۔ چوتھی چیز صرف شریک نے حکم دیا، اس عورت نے بڑا صبر کیا ہے، مکہ کی زندگی میں بھی اس نے صبر کیا ہے، ہجرت میں بھی صبر کیا، سفر میں بھی صبر کیا، مدینہ میں بھی صبر کیا ہے، لمبا صبر کیا ہے میرا پیغمبر۔ ابھی میں اس کو اجر کیا دینے لگا ہوں، زوجیہا، میرا محمد ام سلمہ سے ابھی تم شادی کرو۔ پھر کہتی ہیں اس وقت نبی علیہ السلام سے میری شادی ہو گئی تو مجھے یقین ہوا واقعی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا ہے، ساری دنیا میں ہزاروں ابو سلمہ جیسے ہوں تو محمد کی پاؤں کی خاک کا بھی مقابلہ ہے۔ جو وفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ بڑا اب نتیجہ کیا ہے؟ قرآن مقدس میں 90 مقامات پہ صبر کا ذکر۔ صبر 2 قسم کا، صبر اور صبر جمیل، 2 صورتیں صبر کرنے کی۔ جو چیز تمہیں پسند نہیں اس کو برداشت کر، جو پسند ہے اس کا انتظار کر، یہ 2 چیزیں ہیں صبر کی۔ صبر کے لیے 7 انعامات، کیا؟ یہ اونچا کام ہے، یہ انبیاء کا شیوا ہے، جنت کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کا اجر اللہ تعالیٰ بغیر انتہا کے دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ ہے رمضان صبر کرنے کا، روزے سے صبر کر، قیام کر، تراویح کر، صیام کر، تلاوت کر، اپنے نفس کو گناہوں سے روک کے رکھ، یہ صبر ہے، اپنے نفس کو نیکیوں کی طرف لگا کے رکھ، یہ صبر ہے۔ تکلیف آئے اس کے اوپر اللہ کی شکوہ شکایت نہ کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شیخ صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں 1 رمضان کو، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی منازل کو آسان کرے اور ان کے حساب کتاب کو میسر کرے اور ان کی قبر کو منور کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کو دین کی خدمت کرنے کی اللہ کریم توفیق عنایت فرماتا رہے۔ اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اغفر أمهاتنا يا رب العالمين، اللهم اغفر أمهاتنا يا إله العالمين، اللهم نور قبورهم يا رب العالمين، اللهم نور قبورنا وقبورهن وقبورهم يا رب العالمين، اللهم ثقل ميزاننا وميزانهم يا رب العالمين، اللهم ارفع درجتهم في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين، اللهم اغلق أبواب النيران يا إله العالمين، اللهم افتح لنا أبواب الجنان يا رب الأرض والسماء يا فالق الحب والنوى يا قادر الكون والقضاء، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا في شهر رمضان من النار يا إله العالمين، اللهم اعتق رقابنا من النار في شهر رمضان يا رب العالمين، اللهم ثبتنا بالإيمان والإسلام والقرآن يا رب العالمين، اللهم ثبتنا بسنة نبينا آخر الزمان يا رب العالمين، اللهم باعد عنا الشيطان يا رب العالمين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى